يا أيها المزمل يا أيها المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور اس کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور سب سے پہلے ہمارا برج ہے برج حمل، جسے کہ انگلش میں ایریس کہتے ہیں۔ وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 21 مارچ سے اور 20 اپریل کے درمیان میں ہے ان کا برج حمل ہے، اور یا جن کے نام کے پہلا حرف الف عین لام یہ سے شروع ہوتا ہے ان کا تعلق بھی برج حمل سے ہے۔ برج حمل کا جو حاکم سیارہ ہے وہ سیارہ مریخ بنتا ہے، اور اس کا پتھر میں ہم دیکھیں گے تو یاقوت بنے گا، عقیق سرخ بنے گا، یا مرجان بنے گا، یا سرخ رنگ کے جتنے بھی نگینے ہیں وہ برج حمل والوں کے ہیں۔ اب ان کا جو لکی عدد ہے وہ لکی عدد 9 ہے اس برج کا، اور اس کے بعد ہم نحس عدد کی طرف آتے تو نحس عدد 8 ہے، اس کا 7 ہے اس کا، اور اس طرح سے اس کا لکی جو دن ہے ہوتا ہے وہ منگل ہے، جسے کہ ہم ٹیوزڈے بولتے ہیں۔ اور اس مہینے یعنی کہ اس کی جو 7 تاریخیں ہیں وہ اس مہینے کی 7، 8، 14، 15، 19، 23 اور 27، یہ 7 تاریخیں، اور نحس تاریخوں میں اس کی 4، 12 اور 25، یہ اس کی نحس تاریخ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے برج کی طرف کہ آپ کے سیارے کیا کہتے ہیں۔ جی، تو برج حمل کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ یہ ہفتہ جو کہ جون کا ہے اور یکم سے 8 جون کے درمیان میں آپ کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں اس ہفتے میں، تو ان کو ایک نظر میں ہم دیکھتے ہیں۔ یکم جون کو جمعرات کا دن ہوگا، اور جمعرات کے دن قمر کی مریخ کے ساتھ نظر تربی ہے، جو کہ 5:11 پر ہے، صبح کے ٹائم میں ہے۔ تو یہ آپ کا دن کوئی اچھا نہیں گزرے گا۔ اس دن میں آپ کو لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، اور معدے کے امراض کا یا بدہضمی کا خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی۔ اور اس کے بعد جو اگلی ہم نظر دیکھتے ہیں، اگلی نظر ہے 3 جون کو، اور 3 جون کو قمر کی تثلیث ہے مریخ کے ساتھ، جو کہ دن کو 12 بجے ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کے وہ جو امراض جو کہ آپ کا معدے کا ڈسٹرب ہوا تھا پچھلے 2-3 روز میں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات جو خراب ہوئے تھے، اب وہ سدھار کی طرف آ جائیں گے۔ آپ کو ان چیزوں سے نجات مل سکتی ہے، آپ میں ہمت، بہادری، حوصلہ، چستی یہ آ سکتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم اگلے جب دن کو دیکھیں گے تو بالکل مہینے کا جو اس ہفتے کا آخری دن ہوگا 8 جون ہوگا، اور پھر وہ جمعرات کا دن ہوگا۔ تو اس دن میں قمر کی نظر مقابلہ ہے مریخ کے ساتھ، اور جو کہ آپ کے برج کا حاکم ہے۔ ہم مریخ کا اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم ہے، اور یہ نظر مقابلہ صبح 7:10 پر ہے۔ اب اس کے تحت آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کا خطرہ ہے، ڈراؤنے خواب آ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر معاملات آپ کے خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ بلا وجہ آپ کو غصہ آئے گا کسی نہ کسی بات پر، تو آپ کو آخری 2 دن نہایت تحمل سے گزارنے ہوں گے، اس ہفتے کے آخری جو 2 دن ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مجموعی صورتحال آپ کے برج کی کیا ہے۔ تو اس کی مجموعی صورتحال تو یہ ہے کہ آپ کا یکم سے لے کے 2 جون یعنی 3 جون تک تقریباً آپ کو کچھ سنبھل کے چلنا ہوگا، اپنے برج کے مطابق صدقہ دیں گے، تاکہ آپ کسی بھی ممکنہ پریشانی سے، حادثہ سے بچ سکیں، چونکہ وہ آپ کے 3 دن کچھ اچھے نہیں۔ لیکن 3 دن جیسے ہی اب درمیان کا ہمارا جو دن گزرے گا، یعنی تیسرے دن درمیان میں 2 بجے کے بعد، 3 بجے کے بعد آپ کے معاملات بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، اور جو آئندہ کچھ دن تک جائیں گے۔ اب ان دنوں میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بہتری کی طرف لے کر آئیں گے، اور اپنے مزاج کو دھیما رکھیں گے، گھریلو معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، گھر میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے اہل خانہ سے کہ جس کے بگاڑ کا اندیشہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ کوشش کریں کہ مزاج میں نرمی کے ساتھ آپ خوش رہنے کی کوشش کریں، کہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی اور خوش رہنے کی کوشش کریں، تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ ذہنی سکون ہوگا، ورنہ ڈپریشن کا خطرہ ہے، آپ بلا وجہ ٹینشن ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز پر۔ مالی معاملات آپ کے اس ہفتے میں کچھ اچھے نہیں جائیں گے، جیسا کہ پچھلا ہفتہ مالی معاملات آپ کے خراب ہوئے تھے، تو اس ہفتے بھی تھوڑا سا بہتری کی طرف آئیں گے، مکمل طور پر بہتری کی طرف آتے ہوئے ابھی اچھی طریقے سے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور پھر اس ہفتے کے جو آخری ایام ہیں
تو جس میں کہ ہم نے بتایا تھا کہ قمر کی نظر مقابلہ ہے مریخ کے ساتھ، اور جو کہ 8 جون کو، اب یہ 7 جون کو بھی اس کے اثرات پڑیں گے اور 8 جون کو بھی پڑیں گے، یعنی کہ بدھ اور جمعرات یہ 2 دن آپ کے لیے اہم ہیں۔ تو ان دنوں میں آپ پر قمر کے اور مریخ کے مقابلہ کے اچھے اثرات نہیں پڑیں گے، بلا وجہ ہوئے غصہ آنا، ڈراؤنے خواب آنا اور سفر میں رکاوٹ۔ تو اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ محتاط اس لیے بھی رہنا ہے کہ وہ ملازم پیشہ افراد جو کہ کسی بھی ادارہ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، بھلے وہ نجی ادارہ ہے یا گورنمنٹ کا، تو ان کو اپنے افسران بالا سے بنا کے رکھنی ہوگی۔ کسی نہ کسی بات پہ، معمولی سی بات پر اختلاف قائم ہو سکتا ہے اور وہ اختلاف طول پکڑ سکتا ہے، اور وہ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس ہفتے کا یعنی کہ 7 اور 8 جون آپ کو افسران بالا سے بہت زیادہ محتاط رہ کر، نرم رویہ رکھ کر اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے گھر میں اگر مرد حضرات ہیں تو وہ بھی آپس میں بھائی بہن ہیں، جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے پاکستان میں، تو اس میں آپس میں آپ کو پیار محبت دکھانی ہوگی، اور اگر کسی کی بات کوئی بری بھی لگ جائے تو آپ اس کو اگنور کر کے آگے بڑھنا شروع کر دیں، نہ کہ اس کو بیٹھ کر نوچنا شروع کر دیں اور پھر اس کو زخمی کر دیں اور اس زخم کو بھی خراب کر دیں۔ تو ایسا نہ کریں کہ جب کوئی ایسی بات ہو تو آپ اس پر مرہم رکھنے کی، یعنی کہ آپ خاموشی سے اس وقت کو گزاریں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ وقت کے بعد آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا برج حمل والوں کے لیے 1 سے 8 جون تک کا 2023 کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ دوسرا برج برج ثور ہے، جس کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، اور وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 21 اپریل سے اور 20 مئی کے درمیان میں ہے، ان کا تعلق برج ثور سے ہے، یا جن کے نام کے پہلے حرف بے یا واو ہے، یعنی کہ بی یا ڈبلیو سے شروع ہوتے ہیں، ان کا تعلق بھی برج ثور سے ہے، ٹورس سے ہے۔ اور اس برج کا جو حاکم سیارہ ہے وینس زہرہ ہے۔ اس کے تحت جو آپ کا لکی دن بنے گا وہ جمعے کا دن بنے گا۔ آپ کے جو پتھر ہے، لگینا ہے لکی، تو وہ آپ کا الماس بنتا ہے، سفید رنگ کا عقیق بنتا ہے، اوپل بنتا ہے، آپ کا اوپل آپ کا بڑا پیارا لگینا ہے، اور آپ کی دھات چاندی بنے گی۔ تو یہ چاندی میں آپ بنوا کر پہنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدے ہی فائدے ملیں گے۔ آپ کا لکی عدد 6 ہے، لیکن اس کے اگینسٹ آپ کا جو نحس عدد ہے وہ 9 بنتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کی جو 7 تاریخیں ہیں اس ماہ کی، کل جو وہ 3، 9، 14، 19 اور 26 ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ کے جو نحس تاریخ ہیں وہ 17 اور 31 تاریخ ہے۔ اب آپ کے حالات کیا کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے برج کے حاکم سیاروں کو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے وہ کس پوزیشن میں ہے، اور آپ کو کیا کیا اشارے اور کیا آپ کو خدشات، کیا امکانات دے رہے ہیں۔ اگلا برج ثور، اور اس میں ہم جب سیارہ زہرہ کو دیکھتے ہیں کہ 1 سے 8 جون کے درمیان میں یہ کن حالات سے اور کن معاملات سے گزر رہا ہے، تو 3 جون کو سیارہ زہرہ کی قمر کے ساتھ نظر تثلیث قائم ہو رہی ہے، جو کہ 12:52 پر ہے، اور اس میں یہ اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں کہ محبوب سے وفا، لیکن کچھ خدشات اور پریشانیاں آپ کی بڑھ سکتی ہیں۔ مزاج میں نرمی پیدا ہو جائے گی، آپ کے گفتگو شائستہ ہو جائے گی، ان دنوں میں محبت کا عنصر غالب رہے گا، اور کوئی غلط فہمی اگر آپ کے اور کسی دوست کے درمیان میں ہے یا شریک حیات سے ہے تو وہ ان دنوں میں وہ ختم ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اہم جو دن آ رہا ہے آپ کا 5 جون آ رہا ہے، سوموار کا دن ہوگا یہ، تو آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ وہ برج اسد میں جا رہا ہے۔ اب یہ جو برج اسد ہے یہ اولاد سے وابستہ ہے، یعنی کہ اولاد سے وابستہ توقعات، آپ کے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہو جائے گی، اور پھر آپ اس وقت میں، اور اولاد کی بھی آپ سے محبت زیادہ ہو جائے گی۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، کوئی اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں، اور یہ وقت جو زہرہ داخل ہو رہا ہے برج اسد میں صبح 6:46 پر ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے بہت زیادہ معاملات جو کہ بگڑے ہوئے تھے وہ سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔
7 जून को एक और वक्त आ रहा है जो कि बुध का दिन है, लेकिन ज़ोहरा का मुकाबला कमर से हो रहा है और 4:38 पर। ये वक्त अच्छा नहीं है, यानी कि 7 और 8 जून को आपको एहतियात करना होगी। वजह उसकी ये है कि जब ज़ोहरा का मुकाबला, जब भी कोई सैयारा अपने मुकाबिल में आता है, यानी कि एक दूसरे के सामने मुकाबिल में आ जाता है अपने से 7वें बुर्ज में, तो वहाँ पर हालात मामलात ख़राब हो जाते हैं। कुछ ऐसी रेडिएशंस आसमान से और मनफी ताकतें ज़मीन पर आती हैं कि जो कि बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों के लिए अच्छी नहीं होंगी। आपको मामलात को बहुत धीरे से निकालना होगा, बहुत प्यार से निकालना होगा, बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। अब हम आते हैं पूरे हफ्ते के मजमूई हालात की जानिब कि पूरा हफ्ता आपको क्या कह रहा है। अब पूरा हफ्ता तो ये कह रहे हैं कि अगर आप मौजूदा हालात से आप फ़रार चाहते हैं तो ऐसा आपके लिए नामुमकिन है। आपको कुछ तहम्मुल से गुजारा करना होगा और आपको कहीं से फ़ायदा मिल रहा है तो फ़ायदा उठा लें। अगर कहीं पर नुकसान हो रहा है तो आप ज़रा खामोश हो जाएं और फिर वहाँ से जब आप गुज़र जाएंगे, उस वक्त से गुज़र जाएंगे, तो जल्द ही आपको कोई अच्छी ख़बर सुनने को मिलेगी, अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अपने मिजाज को नरम रखते हुए दोस्त, अजीज़ व अकारिब के साथ कुछ मुलाकात करें, गेट टुगेदर करें, उनके साथ बैठकर अपने टेंशनों को रिलीज़ करें और अब आप खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें, तो इसकी बरकत से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। फ़ायदे क्या होंगे कि आपके वो जो कुछ परेशानियों की वजह से कुछ बीमारियां आपके साथ चिपकना चाह रही थी, तो आप उन परेशानियों से और उन बीमारियों से निजात पा जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने करीबी दोस्तों की और अपने करीबी लोगों की मदद करें, चाहे वो माली मदद हो या जिस्मानी मदद हो, किसी भी तरह से उनकी खिदमत करना चाहें तो ज़रूर करें। अपने हल्का आबाब में अज़ीज़ व अकारिब में नज़र दौड़ाएं कि कोई बुज़ुर्ग हैं या कोई ऐसा माली कमज़ोर शख्स है तो उसके करीब जाकर आप गुड़ ना दें, गुड़ जैसी मिठास ही दे दें और वहाँ जाकर बैठकर कुछ वक्त आप उनके साथ गुजारें, तो आपको उसको तो फ़ायदा होगा, आपके अंदर का ज़मीर मुतमईन होगा आपसे, और जब वो ज़मीर मुतमईन होगा तो आप देखेंगे अल्लाह ताला गैब से आपकी भी मदद फरमाएगा और आप इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की जानिब आएंगे। और अपने पूरे भरोसे के साथ और मेहनत करते रहें। आप भले आप निजी दफ्तर में हैं, सरकारी मुलाजिम हैं या अपना कोई काम करें, अपने कारोबार पर, अपने काम पर आप मेहनत करें और भरपूर तरीके से मेहनत करें, तो इसके अच्छे रिज़ल्ट जल्द ही आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। और अब इसमें यह है कि आप इस हफ़्ते का सदका ज़रूर दें। इस हफ़्ते का सदका आपका जो बनता है तो वो बनेगा सूजी, शक्कर और आटा। ये तीनों आप ले लें, मिक़दार इसकी 1-1 प्याली हो या 1.25 पाव हो। इनको अपने हाथ से मिक्स करें, मिक्स करके कीड़े मकोड़ों को डालते हैं और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके किसी भी आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसा को इस सदका की बरकत से टाल दें और उस परेशानी मुसीबत को आपके लिए खुशियों में बदल दें। तो ये था, ये हफ़्ता कैसा रहेगा मुझे सौर वालों के लिए, टॉरस वालों के लिए। इंशाअल्लाह ताला हम अगले हफ़्ते फिर आपसे मिलेंगे और जब तक अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू सहर और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।